حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غصے اور سخت رویے کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے ایک طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی تکالیف برداشت کی تھیں۔ ایک طرف تو وہ اپنے آباء و اجداد کے تیار کردہ رسموں کو بڑا احترام کرتے تھے، دوسری طرف لڑائی جھگڑے کے بھی شوقین تھے۔ ایک طرف وہ مسلمانوں کی اسلام پر پختگی اور ان کی وجہ سے پیش آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے کو خوشگوار حیرت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، پھر بھی ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ جاری رہتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے وہ ہی زیادہ پاکیزہ اور برتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی بھڑک جاتے اور کبھی ڈھیلے پڑ جاتے۔ ان کی طبیعت میں سختی کی وجہ سے ہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن ہو گئے تھے، اور ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار نکالی اور نکل پڑے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ حضرت ارقم بن زید ملے۔ انہوں نے ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں؟ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت سورۃ طٰہٰ پر مشتمل آیات پڑھا رہے تھے، اور قرآن پاک پڑھانے کے لیے وہاں ان کا آنا جانا معمول تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ان کی بہن نے پوچھا، کون ہے؟ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں عمر ہوں۔ تو حضرت خباب یہ سن کر چھپ گئے اور ان کی بہن نے قرآن پاک کے صفحے لپیٹ کر چھپا دیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی آوازیں تھیں جو تم لوگوں میں سے میں نے سنی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ جس پر ان کے بہنوئی نے کہا، عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ انہوں نے اپنے بہنوئی پر چڑھائی کر دی اور انہیں بری طرح مارا پیٹا۔ ان کی بہن نے لپک کر اپنے شوہر سے الگ کیا اور بہن کو انہوں نے اس طرح تھپڑ مارا کہ ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا اور ان کے سر میں بھی چوٹ آئی۔ بہن نے غصے سے کہا، عمر اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا ہی دین حق پر ہو تو؟ اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرمندگی بھی محسوس ہوئی اور کہنے لگے، اچھا تو یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے اور تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک صاف لوگ ہی چھو سکتے ہیں، لہٰذا تم غسل کر کے آؤ۔ پھر انہوں نے غسل کیا اور بسم اللہ پڑھی تو کہنے لگے، یہ تو بہت ہی پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھیں اور کہا، یہ تو بہت عمدہ اور محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے یہ فقرے سن کر اندر سے باہر آ گئے اور کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، اور یہ وہی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی درز سے جھانکا تو دیکھا حضرت عمر تلوار لیے موجود ہیں۔ اس نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی اور تمام لوگ جو اندر موجود تھے وہ ڈر کر سمٹ گئے اور یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ
کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس عمر ہے تو دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اسی کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرت ناک سزا نہ نازل فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام تک ان کی آوازیں گئیں۔ حضرت عمر اتنے طاقتور تھے کہ ان سے مقابلے کی جرأت کوئی بھی نہ کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا، انہیں بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو ایک بہت قوت حاصل ہوئی اور عزت بھی محسوس ہوئی، شادمانی محسوس ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم زندہ رہیں یا مر جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے اور جا کر مسجد حرام میں نماز ادا کریں گے۔ چنانچہ وہ دو صفوں کی صورت میں باہر آئے، ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہاں تک کہ مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی جو اس سے پہلے نہ لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا۔ اس سے پہلے مسلمان خانہ کعبہ میں آزادانہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ جب حضرت عمر اسلام لائے تو مسلمانوں کو ایک قوت حاصل ہوئی اور مسلمان اسلام کی تبلیغ کھلے عام کرنے لگے اور مسجد خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے اور اس کا طواف کرنے لگے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔